और शायद हम सब आंखें बंद करके बैठे हैं। बलोचिस्तान के ऊपर जो है, और खान साहब ने भी दौरा मुलतवी कर दिया है मौसम की वजह से। मैं आपको बड़े ही खुलूस से, डर से, रोते हुए, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस बदनसीब नस्ल से है जिसने इस मुल्क को टूटते हुए देखा है। पाकिस्तान का कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है वो बलोचिस्तान में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वी हैव लॉस्ट द बलोच यूथ। हमारी जितनी पॉलिटिक्स है ये लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान जीटी रोड की है, ये इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों की है, ये GHQ की है, ये फौज के टाउटों की है, ये अंग्रेजी अखबारों की है। ये बिल्कुल दे हैव नो लव लॉस फॉर बलोच। तो खान साहब ने क्यों मुअख्खर किया है दौरा खान साहब को मैंने जानने के लिए भी कल मैंने उनके सेक्रेटरी जनरल से टाइम लिया था, अलवी साहब से। ये चूंकि अभी तक हुकूमत में आए नहीं, लेकिन बहुत पॉपुलर पार्टी है, कमिट किया था, मैं उनसे जानना चाहता था। उन्होंने जहमत ही नहीं की। सेक्रेटरी जनरल में ये रौनक आई जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। हमने 2/3 मेजॉरिटी वाले भी देखे हुए हैं, इनसे भी देख लेंगे, अभी ये तो हुकूमत में आएंगे बेचारे। चलिए ये तो शफकत साहब से मालूम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, आप इस वक्त असेंबली में हैं और हमने लिया, बहुत शुक्रिया। नबील गबोल साहब, बड़े सीरियस मामलात हैं। अभी हम ये आज खान साहब का दौरा हो या ये एक दूसरे के इल्जामात की सियासत हो, क्या पाकिस्तान इस वक्त गबोल साहब अफोर्ड कर सकता है? खास करके बलूचिस्तान का इशू है, इसके अलावा अवाम के रोटी कपड़ा और मकान का मामला है। तो क्या सियासत हो रही है? अवाम के लिए तो नहीं हो रही इस वक्त। आजकल आ रहे वो इररेलेवेंट चीज़ों में फंसी हुई है। कभी मेमो गेट इशू पर आ जाती हैं, कभी जो है ये 20th अमेंडमेंट। ये देखिए, ये पब्लिक के इश्यूज नहीं है। पब्लिक इस वक्त बलूचिस्तान में, नो डाउट इस वक्त बलूचिस्तान इज ऑन फायर। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है वो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, बल्कि जो आने वाली गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब के लिए बहुत डीप कंसर्न होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है कि कराची में अगर एक MPA बलूचिस्तान की फैमिली को उतार के गोली मारी जाती है तो उसका रिएक्शन आपने देखा कि पूरा बलूचिस्तान तकरीबन एक हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। लोगों के जो है लोड शेडिंग का जिस तरह मसला आपने बताया कि आज खुद मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उसके बावजूद आपके घर में 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हुई है। ये लोगों का मसला है, रोजगार का मसला है, गैस नहीं है, ये पब्लिक का मसला है। ये कोई बात नहीं करता असेंबली में, आप यकीन करें बहुत रेयर होता है, करते होंगे लेकिन बहुत रेयर होता है। वो सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचना। मेन 6 महीने तक, पिछले 6 महीने तक तो ये कोशिश थी कि किसी तरीके से मिड टर्म्स इलेक्शन कराए जाएं, किसी तरीके से, चाहे वो मेमो के चक्कर में गवर्नमेंट को फारिग करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू फारिग करें, चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली फारिग कराए, लेकिन फारिग कराएं ताकि उनको मौका मिले। मैं तो कहता हूं ये सिचुएशन आ गई है हमारे इस मुल्क की कि जो ये समझते हैं कि वो इक्तदार में आकर मजे लूटेंगे, तो अब वो वक्त गुजर गया है। इक्तदार में आकर इस वक्त मजे लूटने का टाइम खत्म हो गया है। इस वक्त आपको मुल्क को बचाने के लिए इक्तदार में आना है। और यहाँ पे एक दूसरे पर इल्जामात, मैं समझता हूँ ऐसा दिन कब आएगा कि हम यहाँ पर जितने पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बैठे हैं, हम ये मिलकर कहें कि इलेक्शन जब आएगा पब्लिक को फैसला करने दें। पब्लिक को मेरी शक्ल पसंद नहीं होगी, पब्लिक मुझे रिजेक्ट करेगी, पब्लिक को दूसरी जमातों की शक्ल पसंद है तो रिजेक्ट करेगी। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि ये अब वक्त गुजर गया कि कोई ये सोचे कि मिड टर्म्स इलेक्शन होगा या सेनेट के इलेक्शन हुआ अचानक टंटना ही हम तो उसको कहेंगे, इससे पहले क्या याद नहीं था हुकूमत? नहीं, देखिए अगेन अस्मा, आई एम टेलिंग यू इट्स इररेलेवेंट। 20वीं अमेंडमेंट ठीक है जी, ये गलती हुई। सिर्फ गवर्नमेंट ने, बिल्कुल कशमाला ने सही कहा कि उस वक्त जब बैठे थे 9 महीने तक बड़े बड़े नून के भी वकील, मैं तो लॉयर नहीं हूं, मैं इस तरह की कमेटी में कभी नहीं बैठा हूं, जफर अली शाह साहब बैठे होंगे या जो लॉयर्स हैं इस जमातों के, उनको ये सोचना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो रेगुलराइज कर लेना चाहिए था। अब आप देखें बाय इलेक्शंस में 29 सीट्स जो है वैकेंट हो गए हैं। ये भी एक बहुत सीरियस कंसर्न है। आगे सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये चले देर आए दुरुस्त है। अगर 20th अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट में नहीं हुआ तो 20th अमेंडमेंट में हो जाएगा। अच्छा, तो फिर सेनेट इलेक्शन कैसे होंगे? यही तो अहम सवाल है। शफकत महमूद साहब, ये भी आप बता दें। दूसरा ये कि खान साहब ने क्यों मुअख्खर किया है अपना दौरा? क्या कौन सी कंधारी सर्द हवाएं चल रही हैं बलूचिस्तान के अंदर कि वो कोयटा नहीं जा रहे? कोई इतना लंबा मुअख्खर नहीं किया, वो 2 या 3 हफ्ते आगे किया है, क्योंकि वहाँ में बर्फबारी हो रही है मुख्तलिफ जगह पे।
لیکن اس میں میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کا تحریک انصاف کے حوالے سے ذکر کیا اور وہ آج کل بڑے گرج اور برس رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مشرف کو 17ویں ترمیم مولانا فضل الرحمان نے پاس کرائی. اس کے بعد جب مشرف کا پریزیڈنشل الیکشن ہوا اس میں مولانا فضل الرحمان نے مشرف کو سپورٹ کیا اور تھرو آؤٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے ہیں تھرو آؤٹ. اور اب سڈنلی ان کو ایک خیال آ گیا ہے کہ جی میں بڑے ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں ان کو دیکھیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ وہ الزامات کی بارش کرتے ہیں لیکن وکی لیکس کے مطابق انہوں نے امریکن ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنوا دو. تو بات یہ ہے کہ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ عوامی سیاست کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ کوئٹہ میں ہم جلسہ کریں گے. اچھا چونکہ مولانا کی پارٹی کا تو سر کوئی میرے پاس پروگرام میں نہیں ہے لہٰذا ون چلے میں سائیڈ اس سی پہ بات ہو بات جائے نہیں کرتا لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کوئٹہ میں جلسہ ہوگا اور وہ صرف 2 یا 3 ہفتے ختم ہو جاتی ہے. مارچ میں نہیں جی 2 یا 3 ہفتے ہم نے آگے کیا ہے. بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر 23 مارچ کے بجائے 6 اپریل کو یا 13 اپریل کو ہو گیا تو 2-3 ہفتے کی بات ہے. یہ تو نہیں کہ ہم نے جون یا جولائی تک مؤخر کر دیا. اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ واقعی موسم ایسا ہے کہ اس وقت جلسہ نہیں ہوتا. لیکن جو بلوچستان کے حالات ہیں جو بلوچستان کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دینا ہماری ساری قوم کا فرض ہے اور ہم وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے ہم عوامی رابطہ کی مہم شروع کر رہے ہیں. اللہ کرے سر ٹائم پہ چلے جائے کیونکہ بہت دیر نہ ہو جائے. جو نہیں دیر نہیں ہوگی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں دیر نہیں ہوگی. صرف 2 یا 3 ہفتے کی بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ گوادر بھی جائیں گے تربت بھی جائیں گے پسنی بھی جائیں گے ہر طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عوامی رابطہ اور بلوچستان ہم سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں اسپیسیفکلی بلوچستان کے عوام کو سر میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے. دلی پہ بھی بات کریں گے کہ یہ نعرے کب تک لوگوں کو پہنچتے رہیں گے اور جو کشمالہ نے بات کی تھی کہ کس طرح سے یہ سیاسی جماعتوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں ہوگی تو جمہوریت کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو عوام کب تک نعروں پہ رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. فارغ لوگوں کے لیے ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور تبدیلی تب آئے گی جب عوام کو ان کے حقوق ملیں گے اور یہی ہم بات کر رہے ہیں. بہرحال تحریک انصاف کے جناب شفقت محمود صاحب, نبیل گبول صاحب اور کشمالہ طارق اس پورشن میں ہمارے ساتھ ہیں. کشمالہ, آپ تبدیلی کی بات کر رہی تھی اور آپ کہہ رہی تھی کہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے جب کہ سیاسی مفادات اور سمجھوتوں کی بات ہو. یہ جو مکمکہ ہو رہا ہے 20ویں ترمیم پہ, یہ اسی کا ہر ترمیم پہ مکمہ کہ آپ کا خیال میں 18ویں پہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک چیز دی کہ 63A لے لیں. وہ چودھری صاحبان کو سوٹ کرتی تھی کیونکہ ہم کورٹ میں گئے ہوئے تھے ان کے خلاف. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہمیں 3rd ٹائم پرائم منسٹر دے دیں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ ہے تو 248 کو نہ ٹچ کریں, پریزیڈنٹ کی امیونٹی کو نہ ٹچ کریں. تو مکمکہ تو بہت بڑے پارٹیوں میں سے جمہوریت نکال دیں وہ سارے لیڈران کو سوٹ کرتی تھی کہ الیکشن بھی نہ ہو پارٹی کے اور ہیریڈیٹری پالیٹکس چلے. تو اصلا مکمکہ تو ہر جگہ ہوا ہے. ہر ترمیم جو پارٹی لیڈران کے مفاد کی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, جو عوام کے مفاد کی چیز ہے. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ میں 19ویں ترمیم میں یہ چیزیں جو آپ لوگوں نے مینشن کی ہیں یہ واپس ڈال دوں گا. جو ہماری اگر غلطی ہو گئی ہے, اوور لک ہو گئی ہے, اوور سائٹ ہو گئی ہے, تو 19ویں بھی آ گئی, اب 20ویں بھی آ گئی. تو صرف کیونکہ سینٹ الیکشن ہے تو 20ویں میں وہ صرف وہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں اور وہ باقی ترامیم کو نہیں چھیڑ رہے. تو which I think will be very unfair. تو آپ کا خیال ہے کہ صوبوں کی بات کی گئی کہ صوبے بنانے کا طریقہ آسان کیا گیا, وہ کیوں نہیں ڈالی گئی. اب یہ ساری ترامیم ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر 20ویں ترمیم آئے تو اس کو ساتھ لے کر آیا جائے اور جو چیزیں اچھا آپ کے تو مذاکرات پی ایم ایل این کے ساتھ چل رہے ہیں, سو کیا کہاں تک پہنچے وہ مذاکرات اور کیا پی ایم ایل این کو آپ کنونس کر سکیں گے ان کی پارٹی جوائن کرنے کے بعد کہ یہ عوام کی سیاست کی جائے؟ بالکل کرنے چاہیے جی, میرا خیال میں. اور آپ کے مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ ہماری لیڈرشپ بات کر رہی ہے اور ابھی چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس پہ باتیں ہو رہی ہیں. So let's see where it reaches. I think time is close.
اور سینٹ الیکشن بھی آ گیا ہے قریب، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ پھر اگلا الیکشن آ جائے گا، تو لیکن اینڈ ریزلٹ وہی بات میں کہوں گی کہ پھر عوام کی مفاد، کامن مین، آسمہ شیرازی الیکشن لڑ سکتی ہے، آسمہ شیرازی کیا پارٹی میں بیٹھ کے بول سکتی ہے؟ خواتین کی اللہ نہ کرے ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کیوں نہیں لڑ سکتی؟ آپ لڑ سکتی ہے جنرل الیکشن. میں یہی کہہ رہی ہوں نا، میں نے ابھی اپنی امینڈمنٹس میں ڈالا ہے کہ خواتین کو 10% جنرل الیکشن کی ٹکٹ دیں، پارٹیز دیں، 30% کرے خواتین ٹوٹل ان پارلیمنٹ. کیوں نہیں؟ یہ پارٹیز صرف سلوگن کرتی ہیں ویمن ایمانسپیشن، ویمن رائٹس، فلانے رائٹس، لیکن اس کے لیے قدم نہیں بڑھایا جاتا. اچھا گبول صاحب، ٹھیک، یہ گبول صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ آپ تو خود اپنی پارٹی کے بہت ستائے ہوئے ہیں، نہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو مکمکہ کی بات ہو رہی ہے 20ویں آئینی ترمیم کے اوپر، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی کیا ہے؟ کہاں تک ان کو وہ اختیار چاہتے ہیں؟ کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو پارلیمانی جمہوریت میں میجورٹی از اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے متفقہ نگران حکومت کے معاملے کے اوپر. کچھ ہمارے جو ساتھی ہیں، جو کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، آپ نے سوال کیا مسلم لیگ نون کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 20th امینڈمنٹ میں کچھ اور بھی چیزیں چاہتے ہیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی بل چاہتے ہیں، اور کشمالہ کو زیادہ پتا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی بل کے علاوہ اور بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی ہو نہیں سکتا ہے اس وقت، مطلب اس کے لیے بہت زیادہ اچھا کیا چاہتے ہیں گبول صاحب؟ یہ بتا دینا کیا چاہتے کیا ہیں وہ؟ دیکھیں یہ میں تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ صرف الیکشن کمیشن کے اوپر وہ یونانیمسلی راضی نہیں ہو رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائیں گے، اور پرابلی کل شام یا تھرسڈے تک جو ہے یہ بل 20th امینڈمنٹ ہم پاس کر لیں گے، بیکاز 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پاس. لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ یہ 20th امینڈمنٹ یونانیمسلی پاس ہو، مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی حمایت حاصل ہو. یہ صرف دیکھیں یہ سال ہے الیکشن کا، اس الیکشن کے سال میں اگر ہم بیٹھ کے اور امینڈمنٹس کے بارے میں ہم سوچیں کہ جی ایک ساتھ اور یہ 10 امینڈمنٹس لے کر آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا لیکن گبول صاحب یہ مجھے بتائیں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس میں تحریک انصاف کے اوپر کیا مکمکہ ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو. تحریک انصاف کے ساتھ کوئی مکمکہ نہیں ہے. ہماری بات چیت جو ہے، جو مکمکہ کی باتیں کشمالہ کے ساتھ مکمکہ ہم نے کی ہے، ہماری پارٹی نے ان کی پارٹی کے ساتھ بات چیت ہماری ہوئی ہے، ہماری اور جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، جس کو آپ مکمکہ کہتے ہیں، ہم اس کو بات چیت کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. تحریک انصاف جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی، ان کے بارے میں مکمکہ پی ایم ایل این اور پی 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 کا بھی تو کوئی ہو رہا ہوگا نا، سینیٹ کے حوالے سے کچھ ادھر ادھر. دیکھیں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے، تو اگر وہ اسمبلی میں نہیں ہے تو سینیٹ کے الیکشن میں ان کے ساتھ کیا بات چیت ہم کریں گے؟ مطلب ان کے تو ایک ایم پی اے بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل الیکشن دیکھیں یہاں ہمارے پاس پاکستان میں ڈے ٹو ڈے الیکشن سینیریو چینج ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے. ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آئے الیکشن اکتوبر میں اگر ہو یا نومبر میں، اس وقت کوئی بات چیت کر سکتے ہیں ہم. اچھا چلیں گبول صاحب میں یہ شفقت صاحب سے پوچھ رہی تھی. شفقت صاحب آج خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں کوئی مل بانٹ کے کھانا چاہ رہے ہیں، مطلب کھانے کا مطلب یہ ہے کہ رکھنا چاہ رہے ہیں.